دوستوں بزرگوں بھائیوں گھروں میں سماعت فرمانے والی میری معزز ماؤں بہنوں بیٹیوں، آپ کے سامنے اللہ رب العزت کی مقدس کتاب قرآن کریم فرقان حمید کے دو مقامات میں سے کچھ حصہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے صحیح معنوں میں حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ تمام سامعین کو اللہ کا الحاکمین حق سچ سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ رب العزت ہم سب کو حق سچ پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم اللہ کی بہت ہی عظیم الشان کتاب، بڑی ہی بابرکت کتاب ہے۔ اسی قرآن کریم کے متعلق رب کائنات نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب، یہ کتاب کون سی کتاب؟ آج جس کتاب کو ہم نماز تراویح کے اندر سن چکے ہیں اور کچھ حضرات سماعت فرما رہے ہیں، کچھ قرآ حضرات سنا رہے ہیں، اللہ سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمائے یہ کتاب ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، نہیں شک اس میں، ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ کیا مقصد؟ یعنی اس کے کتاب الہی ہونے میں، اللہ رب العزت کی سچی کتاب ہونے میں، اللہ کریم کی مقدس کتاب ہونے میں، رب کائنات کی بابرکت کتاب ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقیوں کے لیے، ہے تو ھدی للناس، تمام انسانوں کے لیے ہدایت، لیکن اس سے فائدہ اور نفع صرف متقی ہی حاصل کر سکتے ہیں، جن کے دل میں اللہ رب العزت کا خوف ہوتا ہے، اللہ کریم کا ڈر ہوتا ہے۔ وہ اس کتاب کو پڑھتے ہیں اور پھر پڑھ کر اس کے ہر جملے پہ غور و فکر کرتے ہیں کہ آیا ہماری زندگی کس طرح گزر رہی ہے، لیکن قرآن ہمیں زندگی گزارنے کا ڈھنگ، سلیقہ اور طریقہ کیا بتلا رہا ہے۔ اگر جس کی زندگی قرآن کریم کے مطابق گزر رہی ہو تو الحمدللہ اس پہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ اگر قرآن سے ہٹ کے گزر رہی ہے تو میرے دوستو پھر اپنے گناہوں پہ معافی مانگی جائے، استغفار کیا جائے، توبہ طائب ہوں، توبہ کی جائے، اللہ کے حضور گر گرا کر اپنے گناہوں پہ معافی مانگی جائے۔ تو اسی لیے رب کائنات نے اپنی مقدس کتاب کے بارے میں پہلے تسلی دے کہ کوئی یہ اعتراض نہ کرے کہ پتہ نہیں یہ اللہ کا کلام ہے بھی کہ نہیں، اللہ کی کتاب ہے بھی کہ نہیں۔ تو اسی لیے رب العالمین نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے کتاب الہی ہونے میں کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ اس کتاب کے اندر جو کچھ لکھا ہے حق اور سچ ہے، اور ایمان والوں کا حق یہ بنتا ہے کہ جب وہ قرآن کے پیغام کو سنیں، پھر بلادری کو چھوڑیں، یہ دنیا کی رسومات کو چھوڑیں، دنیا کے طور و طریقوں کو چھوڑیں، پھر قرآن کی بات کو مان کر قرآن کو اپنے سینے سے لگاتے ہوئے قرآن کے مطابق زندگی گزاریں۔ اگر ساری دنیا ناراض ہوتی ہے تو ہو جائے، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، کھچڑی مت بناؤ، نہیں حق حق ہے بھائی، سچ سچ ہے، جھوٹ جھوٹ ہے۔ اس لیے قرآن کریم کو دیکھا جائے کہ قرآن کریم ہمیں زندگی گزارنے کا کون سا سبق دے رہا ہے، کون سا طریقہ کار، اس کے مطابق ہم زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، رب کائنات فرماتے ہیں کہ یہ وہ کتاب ہے جس کے کتاب الہی ہونے میں کسی قسم کا شک نہیں۔ ارے کون سی کتاب؟ یہ اسی کتاب کی بات میں کر رہا ہوں آج، جس کتاب کی خوشی میں، جس بابرکت محفل میں اور آپ بیٹھے ہوئے اکٹھے ہوئے ہیں، جو کتاب بیلا والو تم نے اللہ کے در پہ کھڑے ہو کر حافظ عباس صاحب نے سنائی اور آپ نے سنی نماز تراویح کے اندر،
اللہ کی وہ کتاب، انہی 30 پاروں کی بات کر رہا ہوں، انہی 114 سورتوں کی بات کر رہا ہوں، وہ قرآن فرمایا جس قرآن کو ہم نے نماز تراویح میں پڑھا سنایا، فرمایا یہ اللہ کی وہ کتاب ہے جس کے کتاب الہی ہونے میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، فرمایا یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، تقوی والوں کے لیے۔ اب متقی کون ہیں؟ کہ جن کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، جو اللہ سے ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں۔ جب انسان کے دل میں اللہ کا خوف آئے گا پھر انسان ہر گناہ سے خبردار ہو جائے گا اور رک جائے گا، اور جب تک اس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں آتا اس وقت تک چاہے یہ جو کچھ بھی کرے، اس لیے کہ اس کے دل میں اللہ کا خوف ہی نہیں، رب کا خوف نہیں ہوگا رب کی نافرمانی کرے گا، رب کا خوف نہیں ہوگا رب کی نافرمانی کرے گا، رب کا خوف نہیں ہوگا والدین کی نافرمانی کرے گا، رب کا خوف نہیں ہوگا یتیموں غریبوں پہ ظلم و ستم کرے گا، رب کا خوف نہیں ہوگا اپنوں کو بھی بیگانوں کو بھی ہر وقت یہ تنگ کرے گا، اور وہ اس سے جو ہے ہر وقت پریشان رہیں گے اور یہ ہر وقت ان کو تکلیف دینے کی کوشش کرے گا۔ اور جب اس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا، یہ اللہ کے احکامات کو بھی پابندی کے ساتھ پورا کرے گا، والدین کی اطاعت کرے گا، محلے والوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ، بیگانوں کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ صلہ رحمی والا معاملہ رکھے، اس لیے کہ اس کو پتہ ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ ذرا برابر بھی نہ نیکی جو ہے وہ چھپے گی اور نہ ہی گناہ، ہر چیز ہمارے سامنے آئے گی کہ ہم دنیا کے اندر ہم نے کیا کچھ کمایا ہے، کیا کچھ کھویا ہے۔ تو میرے دوستو، خدا کے لیے آج کی یہ بابرکت محفل ہے، اس بابرکت محفل کے اندر اپنے گناہوں پہ سچے دل کے ساتھ توبہ کر لو، اللہ کے حضور گر گرا کر معافی مانگ لو، اللہ کے حضور گر گرا کر معافی مانگ لو۔ اور میں نے قرآن کریم کے دوسرے مقام سے جو حصہ پڑھا کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ بے شک یہ وہ قرآن ہے جو سیدھی راہ دکھاتا ہے، اور ایسی سیدھی راہ دکھاتا ہے کہ جو اس کے ساتھ ٹچ ہوتا ہے وابستہ ہو جاتا ہے اللہ اسے بھی بلند و بالا کر دیتے ہیں، اسے بھی بلند و بالا۔ اس کی مثال یوں سمجھے، آپ بازار کے اندر گئے، آپ نے اپنے لیے بہت ہی اچھا قیمتی سوٹ خریدا، بہت ہی اچھا قیمتی سوٹ خریدا، کپڑا خریدا ہے، آپ کے دل میں خیال آیا کہ میرے گھر کے اندر قرآن پاک بھی پڑا ہوا ہے، چلو اس کے اوپر اس کا غلاف بنانے کے لیے ایک چھوٹا سا کپڑا، ایک جو چھوٹا سا ٹوٹا ہے وہ دکاندار سے خرید لیتا ہوں۔ جب دکاندار سے آپ نے بات کی کہ مجھے ایک کپڑا چاہیے، کتنا ہو، بس چھوٹا سا ہو، چھوٹا سا ٹوٹا ہو، بس اس اتنے زیادہ بڑے کپڑے کی ضرورت نہیں ہے۔ دکاندار پوچھتا ہے کیا کرو گے؟ آپ نے کہا کہ قرآن پاک کا غلاف بنائیں گے۔ کیا کریں گے؟ قرآن پاک کا غلاف بنائیں گے، قرآن پاک کو اس کے اندر لپیٹیں گے۔ بس اس دکاندار نے بھی آپ کو پریشان کر دیا، کہا کہ جا، یہ میرے کام کا بھی نہیں ہے، اس کے میں نے کیا پیسے لینے ہیں، لے جا اس کو۔ آپ نے وہ مفت والا کپڑا جو وہاں سے اٹھا کر اپنے گھر میں لائے، اور گھر میں لا کر اس کی سلائی کی، اس کے اندر قرآن پاک کو لپیٹا ہے۔ دوسری طرف مہنگا سوٹ 2000 کا، 2500 کا، 3000 کا سوٹ آپ نے لیا، اس کو سلائی کرایا اور وہ اپنے بدن پہ جو ہے آپ نے پہن لیا ہے۔ میرے دوستو، جب آپ الماری سے قرآن پاک اٹھاتے ہیں تلاوت کے لیے، پڑھنے کے لیے، اللہ نے اس مفت والے کپڑے کو، اس بے قیمت کپڑے کو اتنا مقام دیا ہے، آپ اللہ کی مقدس کتاب کو بعد میں بوسہ دیتے ہیں، آپ کی زبان اس کپڑے کو پہلے بوسہ دیتی ہے، اس کو پہلے آپ اپنی آنکھوں سے لگاتے ہیں، اپنے سینے سے لگاتے ہیں۔ بے جان کپڑا ہے، لیکن اس کپڑے کا تعلق، اس کپڑے کی نسبت قرآن سے ہوئی، اللہ نے اس کپڑے کا مقام بلند کر دیا۔ اسی طرح ایک لکڑی ہے، اس کی رہڑ بنائی، پھٹی بنائی، اس کے اوپر قرآن پاک رکھ کر تلاوت کی جاتی ہے، اس کا مقام اتنا ہے، بچے سے ناسمجھ بچہ ہے، چھوٹا بچہ ہے، معصوم بچہ ہے، وہ اس پھٹی کے اوپر کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اگر بھول کر
کھڑا ہو جائے آپ اس کو تھپڑ لگاتے ہو، تھپڑ مارتے ہو اور غصہ کرتے ہو کہ جلدی کر، توبہ کر، اللہ سے معافی مانگ، کہ تو نے کیا کر دیا ہے، یہ کیا کر دیا ہے؟ کیوں اس کو اوپر تو قرآن پاک رکھا جاتا ہے، وہ بے جان لکڑی تھی میرے دوستو، اس لکڑی کو اللہ نے اتنا مقام اور مرتبہ دیا کہ آپ اس کی بھی قدر کرتے ہیں۔ تو ان بے جان چیزوں کی جس طرح قدر کرتے ہو، ان کا احترام کرتے ہو، تو پھر جن کے سینوں میں اللہ کا قرآن ہوتا ہے، قرآن والے ہوتے ہیں، مسجد کا امام ہو یا چاہے مدرسے کا مدرس ہو یا چاہے آپ کے گھر کا بچہ ہو جس بچے کے سینے میں 30 پارے ہوں، پھر اس جاندار کی اور وہ کہ جس انسان کے بارے میں فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اتنا بہترین انسان، اتنا بہترین انسان جو اشرف المخلوقات ہے، پھر اس سینے کے اندر اللہ کا قرآن ہے، اس کی آپ قدر کیوں نہیں کرتے؟